السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں وہ عام ملنے والی چیز ہے، اور اس میں آپ یقین مانیے بہت سارے فائدے چھپے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس میں بے شمار فائدے رکھے ہیں۔ اسی لیے تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سر مبارک پر لے کے آیا کرتے تھے۔ بس اس کا طریقہ ہے کیسے اس کو استعمال کرنا ہے۔ سب سے مین چیز یہ ہے، ہم عام سمجھتے ہیں کہ کدو کی سبزی بنا سکتے ہیں، لیکن کیا اس کو کون سے مسئلے میں کیسے استعمال کرنا ہے اور اس کے کیا کیا فائدے ہیں، آج میں آپ کو بتاؤں گا۔ کدو کو عام چیز مت سمجھیں، اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ آپ کی سوچ سے بڑھ کر جب آپ اس کو استعمال کریں گے، اپنی زندگی میں لائیں گے، اسی طریقے سے کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں کیا کیا فائدے ہیں۔ میں نے بہت ساری کتابوں میں پڑھا تھا، اس کے بعد میں اس پہ ریسرچ کی کیا ہے کہ اس میں کیا فائدے ہیں۔ اس کے بعد میں نے یہ سوچا کہ اور اس کو آزمائش بھی کیا، پروف کیا، بہت سارے لوگوں کو استعمال بھی کروا چکا ہوں۔ یہ تو کیا ہے، آتے ہیں کہ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے اور کیسے استعمال کرنے کا اس کا فائدہ ہے۔ آپ نے ویڈیو مس نہیں کرنی، لاسٹ تک دیکھنی ہے تاکہ آپ کو مکمل جو ہے پتہ چل جائے۔ اگر کدو کو آپ 100 گرام کدو لے لیں، اس کو 1 کلو دودھ میں پکائیں۔ جب یہ 1 پاؤ دودھ رہ جائے گا تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، رات کو کھانے سے آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ بعد میں اس کو آپ نے کھا لینا ہے کدو سمیت۔ کدو دودھ میں ڈائریکٹ نہیں پکے گا، آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو پانی میں ابال لیں پہلے، وہ پانی ضائع نہیں کرنا، وہی پانی کدو کے ساتھ دودھ میں ڈال کے پکانا ہے۔ یہ کھیر ٹائپ بن جائے گا تو اس کو آپ نے کھا لینا ہے۔ اس کا کیا فائدہ ہے، اس سے کیا ہوگا، آپ کو جو قدرے وغیرہ کا مسئلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ ایک دوسرا، یہ اتنی زیادہ منی پیدا کرتا ہے، یہ طریقہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اتنی زیادہ منی پیدا کرتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ کوئی دنیا کی میڈیسن اتنی جلدی اور اتنی منی زیادہ پیدا نہیں کرتی جتنا یہ کدو اس طریقے سے استعمال کرنے سے پیدا کرتا ہے۔ اس میں کیا آپ شہد ملا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، شہد ملا سکتے ہیں، چینی اگر آپ شہد نہیں ہے چینی ملا کے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں اس کو نیم گرم استعمال کریں، نیم گرم پی لیں کدو کے ساتھ۔ اور اگر یہی چیز بنا کے آپ دہی کے ساتھ اس کو جاگ لگا کے، جیسے ہم لگا دیتے ہیں تھوڑا سا جاگ دہی کا یا لسی کا جاگ لگا کے اس کو رکھ دیتے ہیں دہی جمانے کے لیے، اس کا یعنی دہی جما لیں اور صبح خالی پیٹ کھائیں، تو اس کا یہ فائدہ ہوگا آپ کو کہ اگر آپ کو یرکان ہے پیلا، جسے ہم میڈیکل زبان میں بلیروبن کہتے ہیں، اگر آپ کو پیلا یرکان ہے تو انشاءاللہ چند دن میں وہ ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ کدو کو خالی پانی میں ابال کے ثابت کالی مرچ ڈالیں، اس میں پودینہ ڈال لیں، نمک بالکل ہلکا ڈالیں، گھی بالکل نہیں ڈالنا، اس طریقے سے اگر آپ استعمال کریں گے تو آپ کے معدے کو تقویت دے گا۔ آپ کے معدے کے جتنے مسائل ہیں، قبض ہے یا معدے میں تذابیت بنتی ہے، اس کو ختم کرے گا۔ اگر آپ کو بھوک نہیں لگتی، آپ کو جگر کا مسئلہ ہے، جگر کی گرمی ہے، تو تب بھی یہ ختم کرے گا۔ اس طریقے سے بھی جگر کی گرمی کو ختم کرتا ہے، اور اس کا دہی بنا کے کھانے سے بھی جگر کی گرمی ختم ہوتی ہے۔ اور یہ کدو جو ہے ہر حال میں مفید ہے۔ کدو جس طریقے سے بھی مرضی آپ کھا لیں، اس کا حلوہ بنا کے کھا لیں، کھیر بنا کے کھا لیں، یہ پورے جسم کو طاقت دیتا ہے۔ یہ اعصابی کمزوری کے لیے مفید ہے، جگر مثانے کی گرمی کے لیے ٹھیک ہے، اس کے علاوہ میں نے بتا دیا آپ کو کہ معدے کے جملہ امراض کے لیے ٹھیک ہے، اور یرکان کے لیے بھی ہو گیا۔
جریان کے لیے بھی ہو گیا. بہت سارے فائدے ہیں اس میں. آپ صرف 3 دن استعمال کر کے دیکھ لیں. 3 دن صرف. میں گارنٹی تو نہیں دیتا کیونکہ گارنٹی نہ گارنٹی اور نہ شرط کوئی بھی ڈاکٹر یا طبیب نہیں دے سکتا، کیونکہ شفا اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ شفا من جانب اللہ. کیونکہ گارنٹی صرف اللہ کے پاس ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. ہم تو دعا بتا سکتے ہیں، آپ دعا کھا سکتے ہیں اور اللہ سے دعا کر سکتے ہیں. شفا اللہ تعالیٰ کی ذات دینے والی ہے، کسی بندے کے پہنچ میں نہیں ہے. جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں، یہ لکھ دیتے ہیں کہ یہ شرطیہ ہے، یہ فلاں ہے، میں سمجھتا ہوں یہ غلط ہے. میرے نزدیک یہ بات غلط ہے کہ کسی چیز کا دعویٰ کرنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، کیونکہ زندگی، موت، رزق یہ سب اولاد اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم کوشش کر سکتے ہیں، باقی شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیکن یہ جو چیز ہے، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ چیز، اس میں اتنے فائدے ہیں. باقی آپ کو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ فائدہ دے گا. آپ اپنے لیے دعا کریں، استعمال کریں. اگر آپ 3 دن اس کو پانی میں ابال کے اس کے بعد وہی پانی کدو سمیت دودھ میں 1 کلو دودھ میں پکا کے کھا لیں، انشاءاللہ 3 دنوں میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں کتنی پاور ہے، آپ کو کتنی آپ کو قوت جو ہے اس نے بڑھا دی آپ کی. آپ خود حیران ہو جائیں گے. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اگر تفصیل میں جاؤں گا تو میں کیسے بتا نہیں سکتا. آپ خود استعمال کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا. اپنے دوستوں کے ساتھ بھی میری ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں تاکہ آپ کے دوستوں کو بھی فائدہ ہو، اور دوستوں کو یہ بھی کہیں کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں. انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے لیے وہ ویڈیو بناؤں گا جس پہ میرا ایکسپیرینس ہو چکا ہے یا میں لوگوں پہ پروو کر چکا ہوں. میری ویڈیو کو جو ہے آپ بیکار نہ سمجھیں. انشاءاللہ میں وہ بات آپ کو بتاؤں گا جو کسی دوسرے نے آپ کو نہیں بتائی ہوگی. یہ تمام بھائیوں کے لیے ہے جدھر بھی ہیں، خواہ وہ پاکستان میں ہیں، انڈیا میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں یا بیرون ممالک میں بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے لیے میری ویڈیو ہے. یہ ضروری نہیں ہے کسی کے لیے خاص کے لیے نہیں ہے. جس کو بھی جو مسئلہ ہے اس کے لیے میں ہر ٹاپک پہ انشاءاللہ ویڈیو بناؤں گا. لیکن میری آپ لوگوں سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. آپ کو اس میں کوئی ٹینشن نہیں ہے. سبسکرائب کرنے پہ آپ کو کوئی چارج نہیں لگتے، لائک کرنے پہ کوئی چارج نہیں لگتے. تو آپ اگر دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں گے تو اس میں بھی آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے. لیکن یہ ہے اگر آپ کی وجہ سے کسی کو فائدہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ وہ آپ کے لیے اجر بن جائے گا جو آپ کو آخرت میں کام آئے گا. چلیے آج تک اتنا ہی دوستو. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا.